بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاول بھٹو صاحب کے کان میں کچھ لوگوں نے، جن کی عقل بہت بلندیوں پر نہیں ہے، انہوں نے بلاول صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ ہم پی ٹی آئی سے مفاہمت یا مذاکرات میں مدد دے سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے پیپل پارٹی کا شعبہ اطلاعات صوبائی بھی اور مرکزی بھی بہت کہیں دوسرے تیسرے دن ان تک خبر پہنچتی ہے۔ خبر بر وقت بھی نہیں ملتی انہیں، اور شاید آپس میں بھی بر وقت نہیں ملتے۔ اور بلاول بھٹو نے یہ جو پیشکش کی ہے، میں انہیں خبر دینا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب آپ جتنے بیانات دیں وہ سب جعلی۔ کیوں کہ آپ کو تو بر وقت ری ایکشن کے لیے بھی نہیں کہا جاتا۔ آپ سے زیادہ نالائق کوئی شعبہ اطلاعات یعنی آپ کے لوگوں کا جو بھی لوگ ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کسی کی دلیل یہ ہے کہ وہ آپ سے کچھ باتیں کہلوا کے مریم نواز کو اس بیانیہ کے ذریعے شکست دلوا دیں گے تو یہ بھی ان کی خام خیالی۔ شروع میں آپ کی کمپین کوئی کامیاب رہی کہ وہ جی مریم نواز بس باہر نکل جاتی ہیں کپڑوں کے زور پر، رواج کے زور پر وہ کچھ جگہ لے رہی ہیں۔ ایسا بالکل نہیں۔ مریم نواز کام کر رہی ہیں، کام، اور کام بولتا ہے۔ بلاول صاحب آپ تو جب ٹیلی ویژن پر بول رہے ہوتے ہیں تو کئی بوڑھے آپ کے دائیں بائیں کھڑے دکھائی دیتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کے پاس تو وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو آپ کے ساتھ کیمرے پہ کھڑے ہو سکے۔ اور ایک بات اور آپ کو کہوں کہ یہ جو میں نے لاہور میں دیکھا ہے گورنر ہاؤس کے بعد، خاص طور پہ آپ نے جو تصویریں لگانے کی ناکام کوشش کی ہے، اس سے بھی آپ کا قد کاٹ نہیں بڑھے گا۔ اور پھر میں نے گورنر ہاؤس سے ٹوورڈز مال روڈ اور کینٹ آپ کی تصاویر جن سفارتکاروں کے ساتھ دیکھی ہیں، میں لاہور نہیں اسلام آباد میں رہتا۔ اچھا وہ مجھے بھی سوچنا پڑا کہ یہ کون سفارتکار ہیں جو بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ملے ہیں، اور پھر بھٹو صاحب نے وہ آپس میں ہاتھ ملا رہے ہوتے تو تصویر نیچرل ہوتی، ساتھ کھڑے ہو کے ہاتھ پکڑ کے تصویر بنانے سے لگتا ہے کہ یہ تصویر جعلی ہے۔ اب ایک بات آپ کو یہ بھی کہوں کہ وہ تو شاید عام رضوی کی تصویریں آپ سے زیادہ اہم ہیں کہ وہ مبارکباد لے رہے ہیں وزیر مملکت بننے کی۔ اچھا اس کی وجہ جو میں نے کہی ہے کہ آپ کے اطلاعات کے لوگ کوئی قد کاٹ کریں گے، کہنا میں کچھ اور چاہتا ہوں لیکن وہ لفظ برا، یہ جو آپ سوچتے ہیں اس وقت سارا کام ڈیجیٹل میڈیا پہ چلا گیا۔ آپ جو مرضی زور لگا لیں کچھ فرق نہیں پڑنا۔ ایک اور بات، قمر الزمان قاہرہ اب میڈیا کو جب سمجھنے لگا ہے تو قمر الزمان قاہرہ آپ کو گھاس نہیں ڈالتا، وہ چلا جاتا ہے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں اپنی بات کر لیتا ہے۔ لیکن ایک بات اور کہوں، انہیں بھی میں مشورہ دوں گا، اب ٹی وی بھی کوئی نہیں دیکھتا، اب ٹی وی پہ بھی آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ میں نہ خرید لیتا کہیں سے ٹی وی، کوئی حیثیت نہیں ہے، زیرو۔ اور پھر دیکھیں شہباز شریف جو ہے نا وہ ڈوئر ہے، ڈوئر یعنی وہ کام کرتا ہے، اور آپ تقریر کرتے ہیں یا آپ چند منٹ کے لیے ڈائس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نامعلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کا قد اونچا تھا، اونچا ہے، اونچا رہے گا۔ اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے زرداری صاحب پہ کتاب لکھی تھی مفاہمت کا بادشاہ، یہ مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے تھے، انعام اکبر نے میری منت کی تھی کہ ذرا میرے نمبر بن جائیں گے، میرا لکھ دو کتاب میں۔ اچھا مجھے کیا فرق پڑتا، کتاب میں نے لکھی ہے، میں نے چھاپی ہے،
میں نے خرچہ کیا ہے، اور اگر انعام اکبر جیسے آدمی نے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کی ہے یا مجھے کہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے، بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ خود زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ بلاول پرائم منسٹر بنے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی آصفہ جو بے نظیر کی تصویر ہے وہ یہ جگہ لے۔ وہ خاتون اول بھی ہے، اور زرداری صاحب اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور اس کے لیے بچوں میں سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے لیے آپ کی پسند ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آصفہ بھٹو کے لیے جناب زرداری صاحب کی پسند موجود ہے۔ اب اچانک مجھے خیال آ گیا، شرجیل میمن صاحب کو میں کوئی یعنی وہ نہیں سمجھتا تھا کہ بڑا ذہین آدمی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیل کاٹ کے شرجیل میمن اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ایک ایسا سیاسی کارکن ہے جو بہت آگے چلا گیا ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی ایک مشورہ، یہ جو آپ ہر ہفتے 3 4 5 6 بسیں نکال کے ایک نئی سروس کا اعلان کر دیتے ہیں، یہ آپ کا کوئی قد نہیں بڑھا رہا، نہ پیپلز پارٹی کا قد بڑھا رہا ہے۔ اور پھر ایک اور کہنی ہے بات آپ کو، اس کے ایک فکرہ پچھلی بات کے ساتھ کہ شرجیل میمن صاحب اس پہ بھی ہوم ورک کیا کریں۔ اچھا، سندھ کا ایک مسئلہ نئی نہروں کا ہے جو اوپر سے نکالی جا رہی ہیں۔ مجھے آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ میڈیا کا گیمک ہے۔ شرجیل میمن صاحب، آپ اب اس معاملے میں زیادہ قدابر ہیں۔ یہ 3 4 4 بسوں کی، 5 5 بسوں کی، 6 6 بسوں کی سروسز آپ شروع نہ کریں، اور روز یہ اعلان نہ کریں کہ فلانی سروس شروع کر دی ہے، فلاں سروس شروع کر دی ہے، تو آپ جو کچھ پہلے ہے اس پر مزید توجہ کریں۔ آپ کے پاس بھی آپ کی وزارت میں کوئی آدمی نہیں ہے جو آپ کو نئے آئیڈیاز دے۔ آپ موجودہ وزارت اطلاعات یا محکمہ اطلاعات روزانہ ایک نئی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آج بہت لمبا ہو گیا پروگرام، میں انشاءاللہ آپ سے پھر بات کروں گا، اور میرا فون نمبر ہے، اگر آپ مجھ سے ریئیکٹ کرنا چاہیں، کوئی اعتراض کرنا چاہیں، میں حاضر ہوں۔ 0333 511 7769۔ خدا حافظ۔